اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے، 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد سے بہت ہی تاکید کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے، بہت زور دے کر بتایا جا رہا ہے۔ من اللہ، اللہ نے احسان کیا، بڑا احسان کیا، علی المومنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، جو اللہ کی آیات انہیں سناتا ہے، ان پر پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ بات جو اس آیت میں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ وہ اپنی امت کو تعلیم دیں، حکمت سکھائیں، ان کا تزکیہ کریں، قرآن میں کئی مقامات پر آتی ہے۔ ان آیات پر بہت کچھ غور کیا جا سکتا ہے، اس آیت سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو اس سے سمجھ میں آتی ہے، جس پر آج بات کرنا ہم چاہتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ قرآن کے کسی بھی حکم پر ہم پوری طرح عمل کر ہی نہیں سکتے اگر سنت نبوی کی پیروی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں منکرین حدیث کے گروہ نے نماز کو تسبیح بنا کر رکھ دیا۔ نماز کا طریقہ قرآن میں ہے نہیں، نماز میں ہمیں سنت نبوی سے پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے ہم پڑھیں۔ اسی طرح قرآن کے کچھ جامع احکامات کی تفصیل سمجھنے کے لیے سیرت نبوی، صحیح آتھینٹک احادیث، اور یہ کہ برگزیدہ صحابہ کرام نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سمجھا، اس پر کس طرح عمل کیا، وہ بھی جاننے کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے ہر فرد وسیع علم نہیں رکھتا، اس وجہ سے علماء اور فقہا کی مدد درکار ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں یہ علم حاصل کرنے میں صرف کی ہیں۔ ہر فرد عربی کی تھوڑی سی شد بدھ کے ساتھ یا قرآن کا ایک کورس کر کے بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ خود ہی قرآن کے احکامات کو جس طرح جمہور علماء اہل سنت کی اکثریت سمجھتی رہی ہے اسے خود بدل ڈالیں یا مختلف فتوے دے سکیں۔ اجتہاد کی بات بھی آج کل اجتہاد کا تصور ہی آج کل بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے کہ زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے اجتہاد کیا جانا چاہیے اور ہو سکتا ہے۔ اجتہاد ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک بڑے عالم، اسکالر، عالم اور فقیہ، بلکہ علماء اور اسکالرز اور محققین کی جماعت مل کر ہی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کسی ایک خاص حکم کو جس طرح پہلے سمجھا جاتا رہا، آج اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں، آج کے دور کے لحاظ سے اس پہ کس طرح سے عمل ہو، اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز اگر کر دیں تو انسان بہت فاش غلطیاں بھی کر سکتے ہیں۔ خود ہی سے ہم قرآن کو جیسے چاہیں اس سے احکامات ہم خود ہی نکال سکیں، اسی کی وجہ سے آنر کلنگ کو اپنے لیے جائز کر دیں، خود ہی قتل کا قصاص لینے بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ سب حقیقتیں ہیں، یہ ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس بحث سے یہ مانے لینا کہ کوئی فرد قرآن خود پڑھ ہی نہیں سکتا، خود پڑھنا نہیں چاہیے، اس کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس بارے میں لوگ ایسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اپنے ایک عزیز کے گھر رات ٹھہرنے کا کبھی اتفاق ہوا، صبح قرآن پڑھنے کے لیے ترجمے والا قرآن کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جب پوچھا گیا تو جواب ملتا ہے کہ یہ کوئی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے، تو گویا قرآن کا جیسے ترجمہ پڑھنا ہی منع ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، ترجمے سے قرآن
خود نہ پڑھنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ ایک عرب قرآن خود پڑھے، اس کو تو عربی سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک نان عرب جو وہ ویسے عربی نہیں سمجھ سکتا، اگر وہ ترجمے سے پڑھ لے تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی ذرا سا بھی کوئی اس میں فرق کی بات ہے، مختلف بات ہے؟ کوئی ایک جاہل بدو کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث میں کس طرح سے ترغیب دلائی گئی، انکریج کیا گیا اس کو بار بار پڑھنے کے لیے۔ سورہ مزمل سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آدھی آدھی رات، بلکہ 3/4 رات تک بھی نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں، کمزور ایمان والوں کو بلکہ منافقین تک کو کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا یہ کہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ ویسے دوسری جگہ سورہ نساء میں بھی اسی طرح کی بات ہے، افلا یتدبرون القرآن، وہاں بھی منافقین ہی کی بات چل رہی تھی کہ قرآن پہ کیا وہ غور نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں۔ ان کا بھی علاج بتایا گیا کہ اگر وہ قرآن پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں، اس کی آیات پر، تو ان کے دل کھل سکتے ہیں، اپنے ایمان کو وہ اس کے ذریعے سے بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمارے رب کا ہم سے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس میں پیغام ہے۔ اگر ہم نے اپنے لیے اس کو صرف معلم سے سیکھنے تک ہی محدود کر لیا تو کیسی بڑی محرومی ہے۔ قرآن تو کیسی جیتی جاگتی ہدایت ہے، بالکل ہی جیسے معجزہ ہے، ایک کھلا معجزہ ہے کہ آپ جس سوال کو لے کر یا جس فکر میں آپ ہوں، جس معاملے میں رہنمائی کے لیے آپ اسے کھولیں، آپ کو فوراً ہدایت مل جاتی ہے۔ گویا جیسے قرآن کو پتا تھا آپ نے کس لیے اس قرآن کو کھولا، اور وہ اگر ہم سمجھ کر ہی نہ پڑھیں تو وہ ہدایت کیسے ملے گی، کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک معلم ہو اور ٹیچر جس طرح وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں، اس تعلیم کو تحریر کی صورت میں محفوظ کر دیں، تو وہ تو اللہ کا کیسا احسان ہے جو پہلی وحی میں یاد دلایا گیا، اقرأ وربک الاکرم، وہاں پہ کہا گیا پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے وہ قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو سوچیں اس کو اگر تحریر میں کسی نے اس تفسیر کو محفوظ کر دیا، جو تعلیم جو وہ دے رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، اسے محفوظ انہوں نے کر دیا ہو، تو اس تفسیر سے ہم کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ آج کتنے ہی مسلمانوں کی ریورس کی اسٹوریز پڑھ کر دیکھیں، سنیں، ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ہدایت ملی، وہ اسلام کے قریب آئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق بخشی۔ قرآن ہی تھا، اگر وہ قرآن کا ترجمہ ہی بند کر دیا جاتا، قرآن کا ترجمہ انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو سوچیں کیسے وہ ہدایت تک پہنچتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں میں بھی جو بے حساب برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیا وہ مسلمانوں کی اپنی کتاب سے غفلت کا نتیجہ ہی نہیں ہے؟ کئی قرآن اپنی زندگیوں میں ختم بھی کر لیں، کتنے ہی تو ایسے بھی ہیں جو بس اٹھا کر اوپر رکھ دیں، قرآن کھولے نہیں، لیکن پڑھنے والے بھی، بلکہ یاد تک کرنے والے بھی، لیکن یہی بات نہ پتہ چلے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا ہی علم نہ ہو۔ روزانہ صبح کی تلاوت ہو بھی جائے، لیکن جنت کا نقشہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، نہ دوزخ کی ہولناکی کا کوئی اندازہ ہو، نہ رب کریم کی صفات کو پہچان سکیں، نہ اس کی نشانیوں پر غور کر سکیں، تو ایمان کیسے بڑھے گا، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح جتنا زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں اتنا اسے پڑھتے رہنے کی ضرورت ہی ہے۔ علماء بھی انسان ہی ہے، وہ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، ہر عالم کی ہر بات ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اپیل کرے، خود بھی ہمیں دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں۔ پاکستان کے ایک عالم جن کی ہر بات سے آپ یا میں شاید اتفاق نہ کریں، لیکن ان کی یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں تو سال ہر سال گزار دیتے ہیں، کیوں نہیں ہم میں سے ہر ایک اتنا دین کا علم کم از کم حاصل کر لیتا کہ اپنی اولاد کا نکاح خود پڑھا سکے، اپنے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھائے،
تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کا اور اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.